بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلا، گھر سے نکلا، راستے کی صعوبتیں برداشت کیں، سفر کی کلفت کو برداشت کیا، تھکاوٹ اور مشقت کو سہا، مقصد تھا صرف علم حاصل کرنا، تو اس مشقت کے بدلے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے، اور مزید فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جب لوگوں کا کوئی گروہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور آپس میں ایک دوسرے کو سیکھیں اور سکھائیں، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان پر سکینہ نازل فرماتا ہے۔ مزید فرمایا اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور چوتھی فضیلت فرمائی اللہ تعالیٰ اپنے ان مقرب بندوں میں جو اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، اپنے ان قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بندوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ بات کہہ دینے میں بہت آسان ہے اور بہت چھوٹی سی بھی، لیکن فضیلت کے بیش بہا موتی ان چار باتوں میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ نازلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتی، تو سکینہ کے بہت سارے مفہوم بیان کیے گئے، ان سب کو ذکر کرنے کا یہ محل نہیں ہے۔ ایک مفہوم آپ کو بتاتا ہوں۔ سکینہ کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ انسان کے دل میں جو مادیت اور گناہوں کی وجہ سے سیاہی اور قساوت قلبی اور روحانیت سے دوری آ جاتی ہے، سکینہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل کی اس سختی، اس قساوت اور اس زنگ کو دور کر کے اس میں نورانیت، اس میں پاکیزگی اور روحانیت کی ترقی کی صلاحیت پیدا کر دی جاتی ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، غاشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دامن میں آ جاتے ہیں وہ شخص جو قرآن پاک ایک دوسرے کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، آپس میں قرآن کریم کی تعلیم کا تکرار کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے علوم میں مباحثہ کرتے ہیں کہ نئی نئی جہتیں سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپے ہوئے ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، جس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہوتا ہے کہ انسان عام طور پر ہر وقت شیطانوں کے حملوں کی زدوں میں ہوتا ہے، شیطان اپنے وسوسوں کے ذریعے انسان پر ہمہ وقت حملے کر کے اس کو گناہوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن جو خوش نصیب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھتے سکھاتے ہیں، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال کر
ان کے محافظ بن جاتے ہیں اور شیطان کے حملوں سے ان کو محفوظ رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں شیطانی مداخلت سے محفوظ رہتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنا اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنی زندگی، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو خوبصورت بنانا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے ان لوگوں کے احترام میں ان کے گرد گھیرا ڈال کر ان کے احترام میں، ان کی توقیر میں اور ان کے پروٹوکول میں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ دونوں مفاہیم شروع احادیث کی کتب میں شراح نے بیان کیے۔ اور چوتھا اور آخری انعام جو ان لوگوں کے لیے اور ان خوش نصیب حضرات کے لیے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر جو اللہ کے مقربین بارگاہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو مقرب ترین لوگ ہیں، جو فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر مقربین بارگاہ جو مخلوق ہے، انسان ہیں، پھر بڑے مقرب فرشتے ہیں، سب ہو سکتے ہیں، ان کی موجودگی میں، ان کی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کا، اپنے ان بندوں کا جو مل کر قرآن کریم کے علوم کو سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہیں، ان کا تذکرہ فرماتا ہے، فخر کرتا ہے ان پر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب کو آپ کو معلوم ہوگا وہ اس وقت کا واقعہ جو قرآن کریم میں بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا اعتراض کرتے ہوئے کہ اے اللہ تو اسے بنائے گا، حالانکہ وہ تو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں جو وہ تمہیں نہیں معلوم۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی اس نیک مجلس کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا وہ جو ایک اس وقت کی ایک غلط فہمی کہہ لیں اس کو تھی، اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ان کی اس مجلس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے کہ دیکھیں تمہیں انسانوں کے بارے میں یہ وہم تھا، یہ غلط فہمی تھی کہ یہ فساد پھیلائیں گے، یہ گناہ کریں گے، یہ خون بہائیں گے، یہ تو میرے گھروں میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں اور میری بتائی ہوئی نصیحت کو آپس میں سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ اس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو تمہارا یہ سمجھنا غلط تھا کہ یہ خون بہائیں گے اور یہ فساد پیدا کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر اس حدیث میں ہمیں پتہ چلا کہ اچھی مجلس میں بیٹھنا اور اچھا علم حاصل کرنا نہ صرف دنیاوی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے، انسان فرشتوں کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور دل کی سختی، دل کا زنگ اور دل کی قساوت اور دل میں جو ایک مردنی سی آئی ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں ایک بے حسی کی کیفیت ہو جاتی ہے اور وہ برائی پر جری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے سکھانے کی برکت سے یہ سب آلائشیں دل سے دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں روحانیت بھر دیتا ہے۔ قرآن کریم کی برکت سے نیکی کی محبت اور گناہوں سے بچنے کا ذہن اور سوچ اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان انعامات کو پانے والے خوش نصیبوں کے ضمن میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔